قالوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ایک مسئلہ ہے، صرف اپنی خاص بندگی توحید کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے کچھ نہیں چاہتے. تم ہمارے غلام ہو، مانو یا نہ مانو. ہم نے تم کو صرف ایک بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی بات ہم نے کہی سارے رسولوں سے کہ تم سب سے زیادہ بندگی کے کرنے والے ہو، تم کو کرنا چاہیے. مالک فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی وہی کی جا رہی ہے، اور سارے رسول جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ایک ہی جوہری بات ان کو بتائی گئی ہے کہ مسئلہ یہ ہے لا الہ الا انا. یہ رسول تمہارا مالک ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اس لیے فاعبدون، تو صرف نون کے نیچے آپ دیکھتے ہیں زیر لگا ہوتا ہے. کئی امر یا فعل کے اندر زیر نہیں آتا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس میں یا تھی وہ نکل گئی ہے. صرف میری بندگی ہوگی، تم کو بندگی کے لیے بنا. اور پھر مالک فرماتا ہے کہ جو اس ایمان ہی کے معاملے کو جو ذمہ دار ہیں کہ اس بات کو صاف کر کے دنیا والوں کے سامنے لائیں، اور وہ ایسے سخت اور شقی القلب ہو جائے کہ اس مسئلے کو چھپا جائے. سارے مسئلے بیان کر رہے ہیں، توحید کا مسئلہ نہیں لاتے کہ دنیا بگڑ جائے گی، ناراض ہو جائیں گے. شرک کا ذکر کریں گے، طاغوت کی نشاندہی ہوگی، تو جو آج عزت ہے وہ باقی نہ رہے گی. مالک فرماتا ہے اس جھوٹی عزت کو، ان کے پاس سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، حسب وللہ عزت جمیعا، ساری عزت کا مالک اور منبع تو ایک پروردگار کی ذات ہے. تم مالک کے ساتھ علم والے ہو کر اللہ نے ذمہ داری تم پر ڈالی، اور اس کے بعد تم بجائے اس کے کہ ایمان کی بات لوگوں کے سامنے لانے کے بعد اب ان کے اوپر نماز فرض تو ہو. مالک فرماتا ہے اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء میں مالک فرماتا ہے ہم نے ہر چلتے پھرتے سے نہیں کہا ہے تم پر نماز فرض ہے، فرمایا نہیں، صرف اس پر فرض ہے اس کا ایمان صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، سچے ایماندارو، تم پر روزہ فرض ہے. تو یہ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، فرض ہے سچے مومن پر. اور مومن بنانے کی کوشش جو کرنا چاہیے اہل علم کو اور امت کے افراد کو، اس کے بجائے وہ پہلے نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کا بھی نماز کا تو محل ہی نہیں ہے. اور جن کے اندر یہ بات نہ ہو، جن کے اندر ایمان نہ ہو، ان پر ایک چیز فرض ہے. یہ چل رہی تھی کہ ایک ایمان کی بات ہے، ایمان کی آزمائش ہے. ایمان کی آزمائش کے لیے مہلت دی گئی ہے عمر کی، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد اللہ کا دربار ہے. اب ہر ایک کے اوپر مالک نے لازم کیا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا رزق کھانے والا ہے، مالک کو اپنا اکیلا مالک مان لے. فرمایا یہ مسئلہ ہم نے ساری کتابوں میں بیان کیا، اور اسی مسئلے کو کھول کر ہم انسانیت کے ساتھ سامنے لائے ہیں، کیونکہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کا امتحان کیا گیا ہے. لیکن وہ لوگ جو علم والے ہوں، اگر وہ اسی مسئلے کو جس کے اندر انسانیت کی حیات ہے اس کو کسی وجہ سے کھول کر دنیا والوں کے سامنے نہ لائیں اور ہمارے اس مسئلے کو چھپائیں. سارے مسئلے وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن بنیادی جوہری مسئلہ ایمان کا ہے، اس کو بیان کرتے ڈرتے ہیں کہ دنیا کے اوپر چوٹ پڑے گی. جو ہماری جھوٹی عزت ہے اس میں فرق آ جائے گا. تو مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو جن کے اوپر ذمہ داری تھی، جو مسلمان امت کے اندر ذمہ دار لوگ ہوں، علم والے لوگ ہوں، اگر وہ اسی مسئلے کو چھپا جائیں، اس کو مالک فرماتا ہے کہ ہم نے کھول کھول کر دنیا والوں اور انسانیت کے لیے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو اصلی مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسے شقی القلب لوگ ہیں، ایسے دشمن اپنی جان کے اور انسانیت کے دشمن ہیں کہ مالک فرماتا ہے یہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اور سارے اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت۔ ایک ہی مسئلہ، اس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسانوں اور جنوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پھر جن کی ذمہ داری، جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے لانا مناسب نہ سمجھا، تو ان کے لیے مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہماری لعنت، ہمارے فرشتوں کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب ایسے لوگ اگر بچنا چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے، اس لعنت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر تین چیزیں، الا الذین تابوا، پہلے یہ لوگ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ مالک اس دنیا نے مجھے بہکا دیا، بال بچوں کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، مکان کو بلند کرنے کے لیے، بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں نے اس مسئلے کو چھپایا، اور اس کی بجائے شرک کے مسئلے کو بیان کیا یا اس کی حمایت کی یا اس کے رد کرنے سے میں کترایا۔ اب میری توبہ ہے، معافی مانگتا ہوں، اور اب میں ایسا نہ کروں گا، سیدھا ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ توبہ کریں گے، وَأَصْلَحُوا، اور جب تک اب زندگی ہے اب اصلاح اپنی کر لے، اپنی زبان سے بھی وہی بات نکالے جو حق ہے، اب چوری کی بات نہیں ہوگی، اب بات مسئلہ کھل کر سامنے لائیں گے، اپنی اصلاح بھی زندگی میں۔ اور فرمایا وَبَيَّنُوا، تیسری شرط ان کی توبہ کی یہ ہے، جو علم والے لوگ ہیں جن پر ذمہ داری ہے، کہ وَبَيَّنُوا، پھر کھول کر تبیین کریں ممبر اور محراب سے، جہاں جہاں انہوں نے جانے کے بعد اس مسئلے کو چھپایا اور اس ایمان کے مسئلے کے خلاف جو ہو رہا تھا اس کے مٹانے کے لیے کوشش نہ کی، تو فرمایا اب ان کے لیے ان کی توبہ قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو یہ کھول کھول کر ممبر اور محراب سے بیان کریں کہ میری توبہ ہے میرے بھائیوں، میں تم کو اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کی، اس دنیا کے لیے، کیونکہ تم سے عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ابھی تک چپ تھا، توحید کی بات نہیں بیان کرتا تھا، بلکہ شرک کی بات کو کسی نہ کسی طرح سے میں بڑھنے دیتا تھا، پھر تائید ہی کر گزرتا تھا۔ اب میری توبہ ہے، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، مالک سے میں نے معافی مانگی ہے، اب تم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا صرف ان کے لیے امید ہے، اللہ توبہ قبول کرے ان کی، اور پروردگار ان کو معاف کر دے گا۔ اگر اس طرح سے یہ رویہ اب زندگی کی آخری سانس تک یہ رویہ ہو گیا۔ لیکن جو وہ لوگ ہیں کہ جو کفر پر جمے رہے، دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کافر بنے جا رہے ہیں، لیکن توحید کی بات ان کے سامنے لانے سے ڈرتے ہیں اور اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ فرمایا وہ مر جائے چاہے دنیا ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتی ہو، لیکن وہ اب مالک کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے، اور نہ ان کو ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی کہ ان کے عذاب میں کوئی انٹرول ہو۔ فرمایا کوئی انٹرول نہیں، برابر بڑھتا جائے گا عذاب۔ فرمایا وہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک سادہ سا مسئلہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ ان کی
ذمہ داری تھی کھول کر بیان کرتے کہ بھائیو مسئلہ ایک ہے کائنات کے اندر، الہ تمہارا ایک ہے، ایک مالک ہے، ایک مشکل کشا، ایک دستگیر اور ایک داتا ہے، ایک جس کو آواز دو، ایک جس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہ جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ان کا پیٹ بھرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، ساری چیزیں نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات اس کے اختیارات میں ہے، اور اس کے حقوق میں کوئی شریک و صحیح نہیں۔ فرمایا یہ ایک مسئلہ تھا، اور دنیا والوں سے کہتے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، تم نے ان باباؤں کو جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا تم اہل کتاب گزری ہوئی امتوں کی طرح سے اپنے انبیاء اور اولیاء کی پوجا نہ کرنا، ورنہ اللہ کا غضب تم پر بھی برسے گا جیسے پہلے برسا ہے۔ اور کیونکہ شرک کے معاملے میں قبر سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھنا قبروں کو کبھی پختہ نہ بنانا، اور نہ کبھی ان پر کوئی عمارت بنے، اور نہ قبروں پر بیٹھ کر مجاور بننا کہ آؤ بابا کی طرف آؤ، یہاں پر نذرانے پیش کرو۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بنیاد ہے، لیکن دنیا کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انسانیت کو آگ کے الاؤ کی طرف جھونک دیا، اور تو ان کا یہ انجام ہے۔ اور مالک فرماتا ہے کتنا سیدھا اور صاف مسئلہ ہے کہ اگر بڑی بڑی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ امی اور ان پڑھ ہے، تو مالک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ آنکھیں کھلی رکھے، آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، صبح و شام کی آمد و رفت ہے، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں پانی کے سینے کے اوپر، سامان بھی لے جاتی ہے مسافروں کو بھی، اور یہ جو ہم نے بادل کو روک رکھا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، یہ جو بارش برستی ہے، اور اس سے جو رزق زمین کے سینے سے نکل پڑتا ہے، تو سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ چاہے بابا کو ہم پکارتے ہوں، ہمارے باپ دادا نظر و نیاز کرتے آئے ہوں، لیکن یہ تو آسمان کو نہیں بنا سکتے، زمین کے بنانے والے یہ بہرحال نہیں ہے، بارش انہوں نے نہیں برسائی ہے۔ فرمایا اتنا صاف مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ومن الناس کہ حال یہ ہے کہ معمولی سمجھ کا آدمی بھی پکار اٹھے گا کہ ہمارے باباؤں کا جن کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اپنا معبود بنا کر ان کی پکارے کی ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان کے گھروں کے ہم پھیرے لگاتے ہیں، حج کی طرح سے ان کے گھر کا عرس مناتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ اگر آنکھ کھلی رکھے اور ضدی نہ ہو تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ صرف ایک مالک کا کام ہے اور کسی نے یہ احسان انسان کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کو دیکھو من الناس کہ اس کے باوجود میں یتخذ من دون اللہ اندادا، یہ سب کچھ اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو وہ ند اور شریک اور ساجی اور برابر والا بنا کر کسی کو داتا پکارتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، مصیبت میں کسی کا آوازہ بلند کرتا ہے، کسی کے نام کی جے ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو اللہ کے بندوں کو اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کے لیے نہ آسمان بنایا نہ زمین بچھائی، اور صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ یحبونہ کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے بعض جگہ پر کہ بعض ظالم تو ایسے ہیں کہ اللہ کا نام، اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کی جائے تو ان کے دل کا یہ حال ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، مالک فرماتا ہے جب اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ دنیا دار ان کے دل بھج جاتے ہیں،
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے علاوہ اگر دوسروں کی باتیں ہوتی ہیں، بابا پیر بابا کا ذکر آ جائے، لوہزوان کی بات ہو جائے، علی مشکل کشا کا نام آ جائے، تو اس کے بعد اذا ہم یستبشرون، تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے واہ واہ کے نام۔ ورنہ یہ عالم ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لوگ صحیح معنوں میں جو مومن ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے آج یہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، جو خود نہیں سوچتے نہ ان کے سمجھانے والے، ان کا مال تو کھا لیتے ہیں نہ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ اور ان کا مال کھانے کے بعد ان کا راستہ، اللہ کے راستہ ان کے سامنے اگر کھلا بھی ہو تو روک دیتے ہیں۔ فرمایا آج یہ انسان ہے، اس نے ایمان کے معاملے کو معمولی معاملہ سمجھا ہے، اس لیے کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ آج جو ان کے بڑوں نے کہہ دیا، جو ان کے ان لوگوں نے کہا جن کی یہ بات مانتے ہیں، تو ایمان کے معاملے تک کو، اللہ کے معاملے تک کو یہ بغیر چور چرا کیے ہوئے آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ لیکن وہ دن آنے والے ہیں کہ جن کے اوپر ان کا بھروسہ ہے، وَإِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ فرمایا جن کے اوپر آج یہ اعتماد کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی یا اپنے سمجھانے والوں اور اس راہ کو جو گناہ کی راہ ہے، شرک کی راہ ہے، اس پہ جھوکنے والے ہیں، آج ان کی بات مان رہے ہیں، تو پروردگار اب عوام کو ہوشیار کرتا ہے کہ آج ہوش میں آ جاؤ، ورنہ یہ تمہارے بڑے ہیں جو تم کو آج دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلے آؤ اور ہم اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے اگر ہم کو حکم دے دیا جائے، جب تک ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ فرمایا مالک فرماتا ہے جب میدان محشر میں یہ ظالم اپنا بار بھی اٹھائے ہوں گے اور تمہارا بھی، تو جن کی تم آج پیروی کر رہے ہو، استبرأ الذین اتبعوا، جب برات اور بیداری کا اعلان کریں گے یہ ان کے بڑے، من الذین اتبعوا، اپنے چھوٹوں سے، جب چھوٹے کہیں گے آج کچھ ہماری مدد کرو، بہت دھوکہ تم نے دیا تھا، ہم نے تمہارے پیر دھوئے ہیں، ہم نے تمہاری تخت کے اوپر اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے، تم نے ہم سے کہا تھا وقت پڑے تو ہم بچا لیں گے، اب کچھ کام آؤ، تو مالک فرماتا ہے یہ بڑے جو دھوکہ دیتے تھے، چاہے وہ بادشاہ سلامت ہوں، چاہے وہ مہاجن صاحب ہو، چاہے پیر اور مولوی ہو، فرمایا وہ برات کا اعلان کریں گے کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کہ یہ عذاب دیکھیں گے کہ عذاب کا دریا ان کے سامنے موجیں مار رہا ہوگا، سارے ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ فرمایا اس وقت اے آج کے کمزوروں، اپنے بڑوں کی بات ماننے والوں، ایمان کی بات سے بھاگ جانے والوں، تمہارا حال یہ ہوگا، تب تمہارے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، انتقام کا جذبہ۔ وقال الذین اتبعوا، مالک فرماتا ہے جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے دنیا میں، اب ان کا یہ حال دیکھ کر کہ اب سارے وعدے جھوٹے ہو گئے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا، تب کہیں گے استبرأ۔ وقال الذین اتبعوا، کہ جنہوں نے قال الذین اتبعوا، جنہوں نے دنیا میں بات ان کی مانی تھی کہ مالک ایک درخواست سے لو ان لنا کرا، ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے اور یہ حضرت کو بھی، تو وہاں جانے کے بعد اب پردہ اٹھ چکا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہمارے مالک کو۔ یہ کہ قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تب مالک جیسے انہوں نے بیداری کا اعلان کیا ہے، ہم جا کر دنیا میں اب ان کے جوتیاں اٹھانے کی بجائے ان کے منہ پر تھوک دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب موقع بار بار موقع نہیں، ایک موقع ملتا ہے دنیا میں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، جیسے یہاں فریب کھایا ہے انہوں نے اور جن پر بھروسہ کیا تھا وہ کام نہ آئے، اسی طرح سے جتنے ان کے اعمال تھے
یہ سب برباد ہو جائیں گے جن پر ان کو اعتماد تھا، اور آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور آگ سے نکلنا ممکن نہ ہوگا، ہمیشہ کی آگ جو جھلسا جھلسا ڈالے گی اور پھونک پھونک ڈالے گی۔ تو یہ ایک انجام ہے۔ آج بھی یہی سنت کے اندر وہی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مسئلہ توحید کا اٹھایا، شرک کو رد کیا، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کو میدان میں للکارا گیا۔ اور آج ہمارا جو ایمان کا دعوے دار ہے اور علم والا بھی کہلاتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ اللہ کو خوش کرے اور دنیا کو ناراض کر لے۔ وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے ساری دنیا سے، اپنی قوم سے، ہر چیز سے لڑ گئے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک کو ہر جگہ ناراض کر رہے ہیں، اور بھولے جا رہے ہیں کہ اس کا انجام جہنم کی آگ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے آج جو امت کے اوپر کہاں سے ہے۔ جو اصلی راہ دکھانے والے تھے، جو چوکیدار تھے، انہوں نے خود اپنا گھر لوٹ لیا۔ جو کھیت میں باڑ لگائی جاتی ہے، وہ خود دشمن بن گئی اپنی کھیتی کی۔ جو معالج تھا، اس نے علاج کرنے کی بجائے رگوں میں زہر دوا دیا۔ تو اب کہاں سے کوئی بات آئے؟ اب نجات کی اور خیر کی راہ ایک ہی نظر میں آتی ہے کہ اللہ توفیق دے تو مالک ایسے بندوں کو لائے جو مالک کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پھر وہ تلاوت قرآن کرے دنیا والوں کے سامنے، تزکیے کے طریقے اختیار کرے، تعلیم قرآن دے اور سنت سے ان کو آشنا کرے، راستے گلیوں میں، اجتماعات میں، مسجدوں میں، میلوں میں، جہاں بھی موقع ملے ان ایک ہی بات جو انبیاء نے ہمیشہ اور صلح نے جو دعوت پیش کی ہے وہی کی پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اکیلے مالک کے بندے بن جاؤ، مالک کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک مت کرو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے بغیر اگر یہ کام نہ کیا گیا تو دنیا کی یہ ذلت کہ ماں اور بہنوں کی آبرو کے دامن تار تار ہیں، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ماں اور بہنیں ہیں، 40 سال سے ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، منہ پر تھوکا جا رہا ہے، لیکن یہ وقتی ہے، موت کے ساتھ یہ دور ختم ہوگا۔ لیکن اگر ایمان کا یہی حال رہا تو اس کے بعد جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ اس لیے آئیے اللہ سے ڈر جائیے، موت بہرحال برحق ہے، جہنم کی آگ جھلسا جھلسا دے گی۔ اس لیے ایمان کی حقیقت پہچان کر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو صاف کر لو۔ پھر ایمان کے مطابق عمل ہے، جس میں سب سے پہلے عبادت کے اندر پہلا عمل جو ہے وہ نمازوں کی پابندی، خلوص کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، پھر ساری اور اعمال ہے، پھر تیسری بات مالک نے بتائی کہ پھر اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور اس شرک اور کفر کے ماحول میں کہ جس طرف چلے جاؤ اللہ کے دشمنوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم شتمنی، یہ میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والا چاہے وہ میری اولاد بنائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنایا گیا ہے کہ اللہ نور کا ہے، مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثال نہیں ہے، نور کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔ آج اس مسلمان امت کے علماء نے انہوں نے اللہ کو نور کا بنایا، پھر فانی بنانے کے بعد اس کو کاٹ کر ایک ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور ذات کا شرک کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اعلان کے ساتھ صاف بات آ جائے، دنیا والوں کے ساتھ سامنے آئے گی تو پھر دوستی کی بجائے دشمنی ہوگی، مخالفتیں ہوں گی اور تکلیفیں پہنچیں گی، جان کا خطرہ بھی درپیش ہوگا، اور کتنے ہیں جو شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر ہجرت کے مقام آواز دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر فولاد کی باری آئے گی۔ یہ ایک طریقہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس حد تک جانے کا بھی ارادہ کرنے کے بعد ایک گروہ اگر اٹھے اور صحیح معنوں میں جہاد اور جد و جہد کرے تو پروردگار آخر کار اسے کامیاب کرے گا۔ اور ہمارے لیے بشارت ہے کہ بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت نہیں آئے گی کہ اس سے پہلے
دین غالب ہوگا اور اس دنیا میں سوائے مومنین کے ایک کافر بھی پیدا باقی نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب ناپید ہوگی، خنزیر لاپتہ ہوگا۔ اور مسلم کے تفرد ہے، روایت لائے ہیں، بخاری نہیں لائے، کہ 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے اور دو مومنوں کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی رنجش، کوئی بغض اور کوئی حسد نہ بار پا سکے گا۔ تو یہ وہ ہے چیز، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی آگ سے ڈر کر مالک کی رضا کے حصول کے لیے یہ 4 چیزیں ہم اپنے سامنے لے کر اٹھے ہیں، اور مدت ہے دراز سے آپ کے یہاں بار بار ہم آئے ہیں، کبھی یہ ایسا موقع چاہے نہ ملا ہو، لیکن ہم صاحب جہاں ہم کو موقع ملتا ہے ہم گھوم چکر لگا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بھائیو تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارا اپنا الہ ہے، اپنا رسول ہے، اپنے مالک کے پاس جانا ہے، اپنا انجام آگ میں بھی ہو سکتا ہے اور جنت کی بادشاہی بھی۔ تمہاری اور ہماری اپنی اولادیں ہیں، اگر اس کو اس طرح سے اٹھا کر توحید کے ساتھ سنت اور آخرت کا معاملے کو صاف نہ کیا گیا تو دنیا کی ذلت بھی نہ جائے گی اور آخرت کی آگ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ یہ ایک پیغام ہے، اللہ توفیق دے دل کے کھل جانے کے ساتھ۔ اور جب یہ پیغام لے کر اٹھیں گے تو جو ان کے پاس پہلے سے ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے وہ کھلے کافروں سے زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں۔ جب توحید کی بات اٹھے گی اور کھول کر بتایا جائے گا یہ جس کو تم اپنے سروں پر جگہ دے رہے ہو یہ طاغوت تھا، اس نے اللہ کے خلاف یہ بات کہی ہے، تب ایک طوفان اٹھے گا، قیامتیں آ جائیں گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جو طالب ہیں ہمارے راستے کی، ہم ان کو منزل تک لے جا کے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے بھروسے پر ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اگر ساتھ دینے کے بعد اللہ نے ایمان پر ایک خاتمہ کر دیا تو مالک فرماتا ہے علی سرور موضونہ متقین علیہا متقابلین، یہاں زمین پر بیٹھے ہیں، وہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اسی جگہ پہنچا دے، اور پروردگار سارے سننے والوں کو، ان کی اولادوں کو اور سارے لوگوں کو ایمان سے سرفراز کرنے کے بعد جہنم کی آگ سے ان کو بچا لے۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آج سے تقریباً 40 سال پہلے میرے کانوں میں پڑی۔ اس وقت میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا۔ توحید کی دعوت رگو جان میں اتر گئی اور میں نے اللہ کے بھروسے کے اوپر دعوت اللہ کرنا شروع کر دی، بسوں میں، راولپنڈی، راجہ بازار، اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا اپنی یونٹ کے اندر بھی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور خاص کر ایسی قوم جو ایمان کا دعویٰ کرنے والی ہو اور شرک اس کے اندر آ جائے، جب شرک کے اوپر آپ انگلی رکھیں گے تو پھر وہ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن ایک بالکل قرآن و حدیث پر چلنے کا طریقہ بتا گئے ہیں۔ ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اس کے اوپر، اس دعوت کے اوپر غور کرو اور اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کا نام لے کر اس دعوت کو ہم آگے پھیلائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس جماعت کے اندر بھی، یعنی محمد حنیف کے ذریعے 2017 کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، تو آج ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی بہت کم رہ گئے ہیں۔ بہرحال جو رہ گئے ہیں وہ بہت ہی ہیرے رہ گئے ہیں، بہت ہی مضبوط ایمان والے ہیں۔ بہرحال ان کو بھی ہم نے ایمان کی دعوت دینی ہے کہ بھائیو، ایک شرک تمہارے اندر آ گیا ہے، اس سے توبہ کر لو، ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، اور جس نے تمہارے اندر یہ شرک لایا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے میں رکاوٹیں تو ہوتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں اور بیگانے بھی، تو یہ تو ہونا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان خالص کے اوپر ہماری موت آ جائے۔ توحید کی دعوت یہ اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے۔ ایمان کو ہم پہچان گئے، شرک کو ہم پہچان گئے، ایمان کے تقاضے بھی سمجھ میں آ گئے۔ اب اللہ سے دعا ہے مالک ہمیں استقامت عطا فرمائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، ہر طریقے سے ہم اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔